السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ دوستو، ہمارا تیسرا سبق ہے آج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ ایمان والے لوگ، وہ کامیاب لوگ، وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ۔ یہ 5 بنیادی رکن ہیں اسلام کے۔ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، پھر نماز کا قائم کرنا، اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ یہ ہے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 5 ہیں بنیادی رکن، جن میں رمضان کا روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ دوستو، اگر انسان صاحب نصاب ہو جائے، یعنی کہ ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدار مقرر کی ہے تمہارے پاس مال کی، اس سے مال بڑھ جائے اور اس پہ 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو تم پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اس مال کا 40واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض کیا ہے۔ یہ فرض صدقہ ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی تاکید کی ہے۔ جہاں بھی قرآن میں نماز کا ذکر کیا، وہیں ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اور جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے یہ ایک صدقہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ ان خوش قسمت 7 قسم کے لوگوں میں سے ہوگا جن کو اس دن کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا اور اللہ کے عرش کے سایہ ہوگا، تو اس عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ وہ ہے صدقہ کرنے والا انسان۔ اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال پاک نہیں ہوتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا اس کا مال جمع ہوگا اور وہ ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا، اور کو کہے گا میں ہوں تیرا وہ مال، میں ہوں تیرا وہ خزانہ جو تو جمع کر کر کے چھپا چھپا کے رکھتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقہ کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقہ کرنے والا بنائے اور صدقہ دے کے ہمیں نجات حاصل کرنے والا بنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو شخص مسکینوں اور بیواؤں کی خدمت کرتا رہتا ہے اس کا مقام یہ ہے کہ جیسے ایک شخص میدان جہاد میں جہاد کرنے والا ہو، یا وہ شخص جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو قیام کرتا ہو، ایسا اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ مقام ہے صدقہ کرنے والے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں آپس میں، جیسے ان 2 انگلیاں کٹھی ہیں ایسے وہ کٹھا ہوگا میرے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ کرنے والا بنائے، ہمیں زکوٰۃ کا ادا کرنے والا بنائے۔
جو صاحب نصاب ہو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور صاحب نصاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال کی قیمت ہو 7.5 تولہ سونا کے برابر یا 52 تولے چاندی کے برابر۔ مال موجود ہے اور اس پہ سال گزر جائے تو اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بنیادی رکن پہ عمل کرنے والا بنائے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔